السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پچھلی تختی یعنی تختی نمبر 10 میں ہم نے جزم یعنی سکون کے بارے میں پڑھا۔ تو اس تختی میں جزم کے ساتھ اضافہ کر کے یعنی چھوٹے چھوٹے کلمے لکھے گئے ہیں تاکہ ہمیں مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ یعنی اس تختی میں پچھلی ساری تختیوں کو ملا کر اور تختی نمبر 10 یعنی جزم سکون والی تختی کے ساتھ مزید اضافہ کر کے کلموں کی صورت میں لکھا گیا ہے تاکہ ہمیں عربی کی پہچان وضاحت طریقے سے ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تختی میں 2-3 قواعد بھی آئیں گے، یعنی نون ساکن یعنی احکام قاعدہ جو بھی کہہ لیں، نون ساکن کے احکام اور میم ساکن کے احکام آئیں گے، وہ میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں گی۔ اس کے بعد میں ایک مزید ویڈیو بھی بناؤں گی جس کے اندر وضاحت کے ساتھ میم ساکن کے احکام اور نون ساکن کے احکام ہوں گے، تو آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت سے سمجھ آ جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا۔ ہم ویسے انتا پڑھیں گے لیکن ادھر اخفا ہو رہا ہے، یعنی اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپا کر ناک سے نکالنا، انتا۔ اس کا قاعدہ ہے جب نون ساکن یا تنوین بھی نون ساکن جیسا ہی ہوتا ہے نا، صرف وہ لکھنے میں آتا ہے، وہ میں نے تختی نمبر 5 میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے تنوین کے بارے میں۔ نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی، حروف یرملون اور حرف با، حروف ہلکی ہیں حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا، یہ حروف ہلکی ہیں، اور حروف یرملون یا را، میم، لام، واو، نون، یہ ان کا مجموعہ یرملون ہے، اور حرف با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ تو جب بھی جہاں بھی اخفا آ جائے وہاں پہ آواز کو چھپا کر نکالنا ہوتا ہے۔ انتا، انت۔ حمزہ زیر ہا، اہ، دال زیر دی، اہ دی، اہد۔ با زبر عین با، دال پیش دو، بعدو، بعد۔ با زبر تو، با تو، شین زبر شا، با تو شا، باتش۔ سین زبر عین سا، یا زبر یا، سا یا، ساعج۔ کاف پیش نون کن، تا پیش تو، کنتو۔ ادھر بھی اخفاء حقیقی آ گیا، کنتو۔ آواز کو چھپا کے نکالنا ہے۔ لام زبر سین لست، تا زبر تا، لستا، لست۔ حمزہ زبر میم ام، ادھر میم کو لمبا نہیں کرنا، ادھر اظہار شفوی ہے، یعنی جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ امرن، یعنی میم کو صرف واضح کرنا ہے، امرن، امر، امرو۔ را کو پر کریں گے کیونکہ را کے پیچھے میم ساکن ہے، میم کے پیچھے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم ویسے ملانے کی صورت میں ہم را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو را پر پڑھیں گے۔ با زبر را، بر، دال زبر الف دو، دال دو زبر الف دن، بر دن، بر دا۔ دو زبر کی تنوین کو الف میں بدل دیا وقف کی صورت میں۔ جیم زبر میم جم، عین دو زبر الف عن، جم، عن۔ ادھر بھی اظہار شفوی ہے، اس کا قاعدہ میں ادھر بتا چکی ہوں۔ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں کیونکہ میم جو ہے یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے، ہونٹ کو، تو اس لیے اس کو شفوی کہتے ہیں۔ تو جمعن وقف کی صورت یعنی ملانے کی صورت میں جمعن پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں جمع پڑھیں گے۔ حا زبر با حب، لم دو پیش لن، حبلن، حبل۔ خا پیش سین خس، را دو زرین، خسرین۔ پہلی دفعہ را باریک، خسر، را پر پڑھیں گے جب وقف کرنا ہوگا۔ خلقن، خلقا، آگے جوڑ ویسے ہی ہیں، میں روان پڑھتی ہوں۔ خلقن، خلقا۔ سبحن، سبحا، سبقن، سبقا۔ شأن، یہ دیکھیں الف کے اوپر ساکن آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا۔ شین زبر حمزہ شا، شا نہیں کرنا، شا، نون دو پیش نون، شأن، شأن۔ صبحن، صبحا، ضبحن، ضبحا۔ عبدن، عبدا۔ یہ میں ایک دفعہ وقف کی صورت میں یعنی پڑھتی ہوں، وصل کی صورت میں پہلی دفعہ پڑھتی ہوں اور دوسری دفعہ وقف کی صورت میں پڑھتی ہوں۔ عدن، عدن۔ عشرن، عشر، عشر، را پر پڑھیں گے۔ عصفن، عصف۔
غرقا غرقا غلبا غلبا فصل فصل قدحا قدحا قطبا قطبا كأسا كأسا قدحا قدحا لغوا لغوا لغو نہیں کریں گے لغوا مسکن مسک جب کاف کو ساکن کرنا ہوتا ہے تو کھے کی تھوڑی سی آواز نکالنی ہوتی ہے مسک نخلا نخلا نشطا نشطا نفس نفس نقعا نقعا یسرا یسرا ابقا ترضا ان حروف کو ویسے ہی پڑھیں گے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسا پڑھیں گے ابقا ترضا تنسا یہ جو یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اس لیے یخشا یسعا یتلو ان حروف کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسا یتلو یدعو تجری یہدی یغنی القت ان حروف کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے وقف وصل دونوں صورتوں میں امہل ادھر بھی اظہار شفوی آ رہا ہے تو اس لیے اس کو صرف واضح کریں گے امہل اقرأ فرغب فانصب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ صاد آ رہا ہے جہاں بھی اخفا ہو اس کے بعد پر حروف میں سے ہوں تو اخفا کو پر کر کے نکالنا ہے فانصب ونحر یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آ گیا ہا تو اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا ادھر سے نون کو ظاہر کریں گے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا اور غین خا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں ونحر ون نہیں کرنا ونحر ظاہر کرنا ہے صرف اخرج اخرج ارسل ارسل اغطش اغطش افلح افلح اکرم اکرم الہم الہم انشر انشر انقضا یہ کہ نون ساکن کے بعد قاف آ گیا قاف پر حروف میں سے ہے اس لیے اخفا کو بھی پر کر کے نکالیں گے انقضا انقض دمدمہ ادھر دیکھیں اظہار شفوی ہے ظاہر کریں گے صرف میم کو لمبا نہیں کریں گے دمدمہ دمدم عس عسا عس عس اعبد اعبد نعبد نعبد یخرج یخرج یحسب یحسب یشرب یشرب یشہد یشہد ترحق ترحق تعرف تعرف اقسم اقسم یبدئ یبدئ ینفخ یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد فا ہے تو ہم اخفا جو ہے اس کی شکل فا جیسی بنا کے پھر نکالیں گے یعنی ثنایا علیہ کے سرے کو نچلے ہونٹ کے شکم سے لگا کے تو اخفا نکالیں گے ینفخ ینفخ ینقلب ادھر اخفا کو پر کریں گے کیونکہ قاف آ گیا ہے قاف پر حروف میں سے ہے ینقلب ینقلب یوسوس یوسوس ثقلت حشرت سطحت کشطت نشرت نصبت اثرن اثرن وسطن وسطن فرغت فرغت تأتون تأتون یسقون یسقون یفعلون یفعلون یعملون یعملون یعلمون یعلمون یضحکون یضحکون یکسبون یکسبون یدخلون یدخلون دیکھیں نون کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد ضو آ گیا ہے ادھر بھی اخفا ہے تو ہم یہ پر حروف میں سے ہے ضو تو اخفا کو پر کر کے نکال گے ینظرون ینظرون تعبدون تعبدون انعمت ادھر اظہار حلقی ہے یعنی عین آ گیا ہے اس لیے نون ساکن کے بعد عین آ گیا اظہار حلقی ہے اور میم ساکن کے بعد تا ہے ادھر اظہار شفوی ہے انعمت ان کو غنہ نہیں کرنا ان پہ انذرنا ادھر اخفائے یعنی اخفائے ادھر اخفاء آ رہا ہے نون ساکن کے بعد یعنی اخفاء حقیقی آ رہا ہے انذرنا انزلنا خلق
رفعنا وضعنا، ان جو یہ والے حروف ہیں ان کو وقف وصل دونوں صورت میں ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں. نطفۃ نطفہ، یہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ بھی لانے کی صورت میں تا پڑھتے ہیں، اور جب وقف کرتے ہیں تو یہ اس کو تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں. عبرۃ عبرہ، زجرۃ زجرہ، تذکرۃ تذکرہ، مسفرۃ مسفرہ، میم پیش حمزہ، مؤصدۃ مؤصدہ، مسغبۃ مسغبہ، مقربۃ مقربہ، متربۃ متربہ، تضلیل تضلیل، تقویم تقویم، تکذیب تکذیب، تسنیم تسنیم، مسکینا مسکینا. مم، دیکھیں ادھر بھی میم ساکن یعنی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے جو بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوتا ہے. اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ممنون ممنون، محفوظ محفوظ، مختوم مختوم، مسرورا مسرورا، مشہود مشہود، ابوابا ابوابا، مصفوفۃ مصفوفہ، ازواجا ازواجا، اشتاتا اشتاتا، اطعام اطعام، اعنابا اعنابا، افواجا افواجا، الفافا الفافا، قرآن قرآن، الحمد الحمد، والفجر والفجر. را جو ہے یہ ملانے کی صورت میں باریک پڑھیں گے، اگر وقف کرنا ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اگر را ساکن کریں گے اس کے بعد حرف بھی ساکن ہے، اس کے بعد والے حرف پر زبر ہے، تو ہم اس را کو وقف کرتے ہوئے پر پڑھیں گے. والفتح والفتح، والعصر والعصر، اس را کو بھی پر پڑھیں گے وقف کی صورت میں. وصل کی صورت میں باریک پڑھیں گے. من المعصرات من المعصرات، مع العسر مع العسر، یعنی وقف کی صورت میں اس کو پر پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. مَلْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. ادھر اخفاء پر پڑھیں گے کیونکہ ضا ہے. ينظر المرء ينظر المرء مر، جھٹکا دیں گے. كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث، كالعهن المنفوش، نون ساکن کے بعد فا ہے تو فا کی شکل یعنی شیپ دے کے آواز کو نکالنا ہے. منفوش، كالعهن المنفوش، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، را پر پڑھیں گے وقف کی صورت میں، وصل کی صورت میں باریک پڑھیں گے. اخرجت الارض اخرجت الارض، من اہل الکتاب، من نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے یعنی حروف حلقی میں سے آ گیا ہے تو اس لیے ادھر اظہار حلقی ہوگا. من لمبا من نہیں کریں گے. من اہل الکتاب من اہل الکتاب، عند ادھر اخفاء آ گیا، اخفاء حقیقی. عند ذی العرش عند ذی العرش. یم ادھر اظہار شفوی آ گیا ہے قاعدہ، یم نہیں کریں گے. یم نعون الماعون، وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود، ذو العرش المجید ذو العرش المجید. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
أعطيناك الكوثر الآن. اس کے جوڑ نکالتی ہوں، اس کے تھوڑے سارے مشکل ہیں. یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر یہ الف ہے، اس کے اوپر یہ چیز آئیں گے. حمزہ پڑھیں گے اس کو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، پھر مد ہے، پھر آگے ساکن ہے. جیسے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے اٹھائیں گے تو آسانی ہوگی. حمزہ کھڑی زبر مد لام آل، حمزہ کھڑی زبر آل، نون زبر نا آنا. اس کو تقریباً 7-8 حرکات عربیہ جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کھڑی بھی ہے اور مد بھی ہے. مد کی 5-6 حرکات عربیہ لمبائی ہوتی ہے اور کھڑی کی 2 حرکات عربیہ ہوتی ہیں. تو ادھر ہماری تختی مکمل ہو گئی. تو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اگلی تختی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا زیادہ سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.